بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو ضرور اینڈ تک دیکھیں۔ ہم اتنی محنت سے آپ کے لیے ایسے اسپیشل سٹوریز بناتے ہیں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، شکریہ۔ میں بزنس مین تھا جب مجھے بزنس میں شدید نقصان ہوا اور میں سڑک پر آ گیا۔ اب میں روڈ پر ٹھیلا لگاتا جب ایک بڑی سی گاڑی ایک بوڑھی عورت اتری اور میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر بولی، میں تمہیں اتنے سالوں سے ڈھونڈ رہی ہوں، پلیز میری بیٹی سے شادی کر لو، بدلے میں ساری دولت لے لو۔ مجھے لگا میری قسمت واپس بدلنے والی ہے، میں اس کے ساتھ چلا گیا۔ جب وہ مجھے عالی شان محل میں لائی اور پھر نکاح کے کاغذات پر دستخط لے کر مجھے کمرے میں بھیج دیا، لیکن یہ دیکھتے ہی سر سے آسمان کھسک گیا کہ بیڈ پر کوئی لڑکی نہیں بلکہ میری سگی۔ میں پھلوں کی ریہڑی لگائے ہوئے کھڑا تھا، میرے آس پاس سے بہت سی گاڑیاں تیز رفتاری سے گزر رہی تھیں۔ میں ایک ایک چیز کو بڑی حسرت سے تک رہا تھا۔ کبھی میں بھی ان امیر لوگوں جیسا ہوا کرتا تھا، کبھی میں بھی اپنی گاڑیوں میں گھوما کرتا تھا، مگر اب یہ حالات تھے کہ میرا سب کچھ لٹ پٹ گیا تھا اور قصوروار کوئی اور نہیں، میرا بہت ہی قریب دوست تھا جس نے میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیا تھا۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ میں بہت ہی امیر والدین کی اولاد تھا، اللہ تعالیٰ کا دیا میرے پاس سب کچھ تھا۔ میرے ڈیڈ نے پہلے سے ہی میرے لیے جائیداد کے انبار لگائے ہوئے تھے، مگر میرے دل میں یہ چاہ پیدا ہوئی کہ میں اپنا بھی نام پیدا کروں، میں کوئی ایسا کارنامہ کروں کہ لوگ مان جائیں کہ سیٹھ حمید تو تھا ہی بہت قابل، اس کا بیٹا بھی کسی سے کم نہیں۔ انہی دنوں میرا ایک بہت قریبی دوست دبئی سے 5 سال بعد لوٹ کر آیا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ اپنے پیسے لایا ہے کہ آسانی سے اپنی بقیہ زندگی گزار سکتا ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ تم میرے ساتھ انویسٹمنٹ کرو، ہم اپنا بزنس آسمان پر لے جائیں گے۔ وہ مان گیا اور بولا کہ ہم 50-50 کے شیئر میں بزنس کرتے ہیں۔ سب سے بڑی بے وقوفی مجھ سے یہ ہوئی کہ میں نے سوچا کہ دوست کے ساتھ کاغذی کارروائی کرنے کی ضرورت نہیں، اسی نے اس چیز کا فائدہ اٹھایا، بہانے بہانے سے میرا سارا پیسہ اینٹھ لیا اس نے اور مجھے سڑک پر لا کر کھڑا کر دیا۔ میں اس صدمے سے سنبھل نہیں پا رہا تھا، میں ہسپتال میں ایڈمٹ رہا، میری والدہ کی طبیعت بھی بہت خراب رہنے لگی تھی، ہم پر فاقوں کی نوبت آ گئی تھی۔ کئی دن تو ایسا ہوتا کہ میں امی کے لیے باہر سے کچھ لے آتا، مگر میری اپنی بھوک جوں کی توں رہ جاتی، کیونکہ میرے پاس ایک روٹی خریدنے کے بھی پیسے نہیں ہوتے۔ اب حالات اس قدر بگڑ گئے تھے کہ امی کو بھی بھوک کا کاٹنا پڑ رہی تھی۔ مجھ سے یہ سب برداشت نہیں ہو رہا تھا، اس لیے میں نے اپنے لیے پھلوں کی ریہڑی لگا لی تھی۔ مجھے آوازیں لگا لگا کر پھل بیچنے کا سلیقہ نہیں تھا، اس لیے اکثر اوقات تو میرے پاس کوئی گاہک آتا بھی نہیں تھا، میں افسردہ نظروں سے ہر شے کو دیکھتا رہتا۔ آج بھی کچھ ایسا ہوا تھا، صبح سے میرے پاس ایک بھی گاہک نہیں آیا۔ اس چیز نے مجھے بے حد پریشان کر دیا۔ جب ایک بڑی سی گاڑی میرے پاس آ کر رکی، میں خوش ہو گیا تھا کہ شاید اللہ نے گاہک بھیج دیا۔ اس گاڑی میں سے ایک بوڑھی عورت اتری اور میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر بولی، میں تمہیں اتنے سالوں سے ڈھونڈ رہی ہوں، پلیز میری بیٹی سے شادی کر لو، بدلے میں ساری دولت لے لو۔ میں تو اس بوڑھی عورت کی بات سن کر ہکا بکا رہ گیا تھا۔ میں بولا، مگر کیوں، مجھ میں ایسی کیا خاص بات ہے؟ وہ بوڑھی عورت بولی، تم میرے لیے بہت خاص ہو، اس کا اندازہ تمہیں شادی کے بعد ہو جائے گا۔ مجھے لگا میری قسمت واپس پلٹنے والی ہے، اس لیے میں نے اس عورت کو حامی بھر دی۔ میں نے اس سے کہا کہ وقت اور جگہ بتاؤ، میں بارات لے کر آ جاؤں گا۔ وہ عورت بولی، نہیں، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے، تم ابھی اور اسی وقت میرے ساتھ چلو، میں ابھی یہ نکاح پڑھوانا چاہتی ہوں۔ وہ عورت تو ہتھیلی پر سرسوں جما رہی تھی، کوئی اور حالات ہوتے تو میں اس شادی کے لیے کبھی ہاں نہ کرتا، مگر اب میں اتنی بڑی آفر کو ٹھکرا نہیں سکتا تھا۔ مجھے جائیداد مل جاتی تو میں پھر سے اپنا بزنس کھڑا کر سکتا تھا، اس لیے میں اس کے ساتھ چلا گیا۔ جب وہ مجھے عالی شان محل میں لائی اور پھر نکاح کے کاغذات پر دستخط لے کر بولی، اب تم اپنی بیوی کے پاس کمرے میں جاؤ۔ میں نے اس کی بات مانی تھی، لیکن جوں ہی میں نے کمرے کا دروازہ کھولا، یہ دیکھتے ہی سر پر آسمان گر پڑا کہ بیڈ پر کوئی لڑکی نہیں بلکہ میری سگی
اوہ وہ ہانیہ تھی، ہم دونوں کالج میں ایک ساتھ پڑھتے تھے۔ میں اس کے حسن سے بہت متاثر تھا مگر وہ میرے دم میں آتی ہی نہیں تھی۔ پھر میں نے اسے بہت کے جھانسے میں پھنسا لیا تھا۔ اس کے ساتھ میں نے جینے مرنے کی قسمیں بھی کھائی تھی۔ پھر جب اس سے دل بھر گیا تو میں بولا ہم دونوں کے اسٹیٹس میں بہت فرق ہے، تم میرے آگے کچھ بھی نہیں ہو۔ میری بات سن کر وہ رونے لگی تھی۔ میں ایک دم چونک گیا اور بولا ہانیہ یہ سب کیا ہے؟ وہ آج بھی رو رہی تھی۔ کہنے لگی تم نے تو مجھے چھوڑ دیا تھا مگر میں نے تمہاری محبت کو دل سے نہیں بھلایا تھا۔ میں تمہارے مقابل آنا چاہتی تھی، اس لیے میں ایک امیر بڈھے کے ساتھ میں نے شادی کر لی تھی۔ وہ مر گیا تو اس کی ساری جائیداد میری ہو گئی۔ دیکھو نا ریحان، تم بھی تو میری بد دعاؤں سے کہاں پر کہاں آ گئے کہ تمہیں پیسے کے لیے مجھ سے شادی کرنی پڑی تھی۔ لیکن ریحان، میں نے یہ شادی تمہیں نیچا دکھانے کے لیے نہیں کی، بلکہ میں سچ میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں۔ میری ساری جائیداد لے لو مگر مجھے اپنا لو۔ میں رونے لگا، میں ہاتھ جوڑ کر ہانیہ سے معافی مانگنے لگا۔ اس نے مجھے معاف بھی کر دیا۔ ہم نے خوبصورت زندگی کی شروعات کر دی۔ آج ہم دونوں ایک خوشحال زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اس طرح کی مزید اچھی کہانیاں دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ دوسری ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔